بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی تو آج ہم نے سبق نمبر 3 پڑھنا ہے، جس کا نام ہے تبسم کے پھول۔ اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو میں یہ بتاتی چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اور شخصیت میں شفقت، رواداری، شگفتگی اور ہنسی مزاح جیسی جمالیاتی خوبیاں توازن کے ساتھ موجود تھیں۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ دیکھتے ہیں۔ جی تو اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو ہے جلدی سے جا کر اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ جائے۔ جی تو سب سے پہلے اس کا الفاظ ہے متعلقین، جس کا معنی ہوتا ہے تعلق والے۔ تندخو، چڑچڑا، ظریفانہ، مسخرے پن یا مزاح کا پہلو لیے ہوئے۔ مطہرات، پاک، سفیدی، سفید رنگ، اونٹنی، اونٹ کی مادہ، تبسم، مسکراہٹ، بدوی، صحرائی۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم اس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ جی تو تبسم کے پھول کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے ہنسمکھ طبیعت کے، نرم اور اخلاق کے نیک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اور شخصیت میں شفقت، رواداری، شگفتگی اور ہنسی مزاح جیسی جمالیاتی خوبیاں توازن کے ساتھ موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام، ازواج مطہرات اور بچوں سمیت سب سے نہایت محبت اور خلوص سے پیش آتے، سب سے مسکرا کر ملتے اور جہاں مناسب سمجھتے مزاح بھی فرماتے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کے ساتھ تمہارا مسکرانا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمارے لیے مثال کا درجہ نہ رکھتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاجی کا پیکر تھے۔ قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف کے متعلق فرمایا ہے کہ تو اے نبی، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ آپ ان کے حق میں بڑے نرم ہیں، اور اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو یقیناً وہ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ سوال نمبر 1 ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ تو آئیے ہم ان سب کو دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، کس کی شخصیت ہمارے لیے مثال کا درجہ رکھتی ہے اور کیوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمارے لیے مثال کا درجہ رکھتی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلقین اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہایت لطف و کرم اور محبت و نرمی کا برتاؤ کیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاجی کا پیکر تھے۔ سوال نمبر 2 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کیسے ملتے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مزاح بھی فرماتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے خندہ پیشانی سے ملتے، مسکرا کر بات کرتے، لطیف گفتگو میں شریک ہوتے۔ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مزاح بھی فرماتے۔ سوال نمبر 3 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والی بزرگ خاتون کیوں رونے لگیں؟ ایک مرتبہ ایک بزرگ خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت نصیب فرمائے۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ یہ سن کر بزرگ خاتون رونے لگیں۔ سوال نمبر 4 ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدوی صحابی کو کہاں دیکھا اور کیا کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدوی صحابی کو بازار میں چیزیں فروخت کرتے دیکھا اور پیچھے سے جا کر انہیں دبوچ لیا۔ سوال نمبر 5 ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خداجی سے متعلق حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ کے الفاظ تحریر کریں، اور وہ کچھ یوں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی شخص کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سوال نمبر 6 ہے، انصاری صحابیہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر پہلے پریشان اور پھر خوش کیوں ہوئیں؟ جواب ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی تو انصاری صحابیہ رضی اللہ عنہ پریشان ہوئیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جائیں گی بلکہ جوان ہو کر جائیں گی تو وہ خوش ہوئیں۔ سوال نمبر 2 ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جواب دیں۔ تو چلیے ان دونوں کو دیکھتے ہیں۔
سوال نمبر 1 ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بزرگ خاتون والا واقعہ تحریر کریں۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ خاتون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت نصیب فرمائے۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ وہ روتی پٹتی واپس ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ان کو بتا دو کہ عورتیں بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جائیں گی بلکہ جوان ہو کر جائیں گی۔ سوال نمبر 2 ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سواری مانگنے والے شخص کا واقعہ تحریر کریں۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، مجھے کوئی سواری عطا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دے دوں گا۔ اس نے کہا، میں اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا کوئی ایسا اونٹ بھی ہوتا ہے جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو؟ سوال نمبر 3 ہے سبق کے مطابق درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ پہلا ہے بدوی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا ظاہر۔ عورتیں بڑھاپے کی حالت میں نہیں جائیں گی جنت میں۔ زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہمارے لیے درجہ نہ رکھتی ہو۔ مثال کا اپنے متعلقین کے ساتھ نہایت لطف و کرم اور محبت و نرمی کا برتاؤ کیا کرتے۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیکر تھے، نرم مزاجی کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس پر ہمیشہ رہتی مسکراہٹ۔ سوال نمبر 4 ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بدوی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کس طرح اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوش مزاجی کو ظاہر کرتا ہے؟ تو چلیے ہم اس واقعہ کو دیکھتے ہیں۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے، ایک بدوی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام ظاہر تھا، وہ دیہات کی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ بھیجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ دیہات کی کچھ چیزیں لا کر بازار میں فروخت کر رہے تھے۔ اتفاقاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے سے جا کر انہیں دبوچ لیا۔ انہوں نے کہا، کون ہے؟ چھوڑ دو مجھے۔ مڑ کر دیکھا کہ اللہ کے رسول تھے تو انہوں نے اپنی پیٹھ اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چپکا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز لگائی، کون اس غلام کو خریدتا ہے؟ انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، مجھ جیسے غلام کو جو خریدے گا وہ نقصان میں رہے گا۔ ان کی یہ بات سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیکن تم اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہو۔ سوال نمبر 5 ہے سبق تبسم کے پھول کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھیے۔ آپ نے اس کہانی کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ جی تو آگے چلتے ہیں۔ آگے ہے سوال نمبر 6 جو ہے درج ذیل میں سے مذکر کے مؤنث اور مؤنث کے مذکر الفاظ درج کریں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مذکر کیا ہوتا ہے اور مؤنث کیا ہوتا ہے۔ مذکر ہم اس کو کہتے ہیں جو کہ نر جنس کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ مؤنث جو کہ مادہ جنس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو چلیے اب ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ جی تو یہ مذکر ہیں اور یہ مؤنث ہے۔ مذکر جو کہ ہم مرد کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ مؤنث ہم عورت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ شاعر، شاعرہ، ملک، ملکانی، مکرم، مکرمہ، ضعیف، ضعیفہ، شیخ، شیخانی۔ سوال نمبر 7 ہے دیے ہوئے الفاظ کے معنی تحریر کیجیے۔ یہ الفاظ ہیں تو چلیے اب ہم اس کے معنی دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا الفاظ ہے بسا اوقات، جس کا معنی ہے اکثر اوقات۔ ہسمکھ، خوش مزاج، ازواج مطہرات، پاک بیویاں، متعلقین، تعلق والے، بدوی، صحرائی۔ سوال نمبر 8 سبق کے اہم نکات خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے، جو کہ ہم سبق کے شروع میں دیکھ چکے ہیں۔ آپ جا کر اس کی ایک بار پھر سے دہرائی کر لیجیے گا۔ اس سبق کا آخری سوال جو کہ سوال نمبر 9 ہے وہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق حسنہ کی تعریف ایک پیراگراف کی صورت میں تحریر کیجیے۔ تو چلیے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ وہ کچھ یوں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق عظیم کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بہترین نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق قرآن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کام میں اعتدال اور میانہ روی اختیار فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کے ساتھ نرمی اور اخلاق سے پیش آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا فرماتے کہ اے اللہ، جیسا کہ تو نے مجھے حسن صورت عطا کیا ہے، حسن اخلاق بھی عطا فرما۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ ہمیں بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ بے شک یہ تو اسی کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر ہوا جاتا ہے ختم۔ آپ سے ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ لوگوں کو اس میں کوئی بھی الفاظ، کوئی جملہ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ مجھ سے ضرور پوچھیے گا۔ آپ سے ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔